بلوچستان میں بڑے پیمانے پر فضائی اور زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کئی علاقے دھماکوں اور فائرنگ سے گونج اٹھے، کئی علاقوں کے گرد حصار کر لیا گیا ہے، کئی دیہات نظر آتش ہو چکے ہیں اور کئی دیہاتوں کو مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے نتائج کیا نکلیں گے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ BYC کی طرف سے بالآخر بہت بڑی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تحریک کیسے شروع ہوگی اور کس طرح شروع ہوگی، اس کے خد و خال بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اہم ترین معاملہ ہے جو گزشتہ روز ایک بچی مہجبین بلوچ گمشدہ ہوئی تھی، ان کی جبری گمشدگی نے بلوچستان میں جلتی پر تیل کا کام کر دیا ہے۔ جیل سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا اہم پیغام جیل سے باہر BYC کی قیادت کو پہنچا دیا گیا ہے کہ تحریک کس طرح چلنی ہے۔ اس کے علاوہ مہاجبین کی جبری گمشدگی پر بلوچستان میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ BYC اور BSO کی طرف سے اور BNP کی طرف سے اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ کیا یہ الزام درست ہے کہ BYC مذاکرات نہیں چاہتی، البتہ صرف انتشار چاہتی ہے، اور اس کے علاوہ اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا پارلیمان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے، فیصلے کہاں ہوا کریں گے، اراکین پارلیمنٹ کی اوقات صرف یس اور نو کہنے جتنی رہ گئی ہے، کیا پارلیمان اپنا اسپیس کھو چکی ہے یا پارلیمان کا اسپیس انکروچ ہو چکا ہے؟ یہ اہم ترین معاملہ ہے جس پر ہم آج کے ویلاگ میں تفصیل سے بات کریں گے، اور پھر بات کریں گے کہ 19 سے 29 مئی تک کہاں کہاں کتنی کتنی لاشیں گرتی رہیں، اس کی تفصیلات بھی، اور آج کہاں اور کتنے لوگ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے اور کن مقامات پر مسلح افواج پر حملے کیے گئے ہیں، اس کی تفصیلات بھی آج کے ویلاگ میں شامل ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، یہ فروز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ بر وقت آپ تک میرے ویلاگز پہنچ سکیں، اور کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور اگر آپ کو میرا ویلاگ اچھا لگے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے ویلاگ کو ذرا شیئر بھی کر دیا کریں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بلوچستان کی صورتحال بہت زیادہ نازک ہو چکی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑے آپریشن کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور BYC نے کون سا بڑا فیصلہ کیا ہے تحریک کے حوالے سے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج کہاں اور کتنے لوگ لاپتہ ہوئے ہیں۔ ناظرین، اہم ترین معاملہ ہوا جھاؤ میں، جہاں ایک نامعلوم نوجوان کو جبری طور پر دن دہاڑے اغوا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا، لاپتہ کر دیا گیا۔ پھر پنجگور سے چنگیز بلوچ کو لاپتہ کیا گیا، اس کے علاوہ تربت سے محب اللہ کو لاپتہ کیا گیا، خزدار سے ظفر اللہ سمالانی ان کو لاپتہ کیا گیا۔ پھر کوئٹہ سے 2 نوجوان گزین اور رب نواز دونوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ کوئٹہ سے ہی بہرام واحد، یہ میڈیکل کا طالب علم ہے، بچہ ہے، اس کو اٹھا لیا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف پنجگور میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کیمپ کے سامنے جبری گمشدگیوں کے معاملے پر وہاں کے مقامی لوگوں نے بہت بڑا دھرنا دیا ہے جو آخری اطلاع تک جاری تھا۔ لیکن اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں کہ گزشتہ شام سے لے کر اس وقت تک بلوچستان کے اہم ترین علاقوں میں کیا ہوتا رہا، تو میرے خیال میں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ بلوچستان میں آخر چل کیا رہا ہے۔ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کوسٹ گارڈز، گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بھی اپنے ویلاگ میں ٹکرز کی صورت میں چلایا تھا کہ گوادر میں، جیونی میں کوسٹ گارڈز پر حملہ ہوا تھا، اور اس حملے میں کوسٹ گارڈ کے 2 اہلکاروں کو مار دیا گیا تھا، اور BLA کے جو جوان تھے، میرے خیال BLF کے، جنہوں نے ریسپانسبلٹی قبول کی ہے، اور وہ اس کا سارا اسلحہ بھی ساتھ لے کر چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ نصیر آباد تربت میں 2 نامعلوم اشخاص کا قتل کر دیا گیا ہے۔ تربت میں ایک نامعلوم شخص، معذرت کے ساتھ ایک نامعلوم شخص کا قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ آواران جھاؤ میں جبری لاپتہ نوجوان درمان بلوچ کی لاش پھینک دی گئی ہے، گولیوں سے چھلنی لاش ہے نوجوان کی۔ اس کے علاوہ
ضلع آواران ہی کی اگر ہم بات کریں، صرف ضلع آواران کی بات کریں، یہ دیکھیں بلوچستان میں جو چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہیں نا، یہ کتنے بڑے طوفان کو جنم دینے جا رہی ہیں۔ ضلع آواران میں پچھلے 10 روز کے اندر 9 نوجوانوں کو قتل کیا جا چکا ہے جبری گمشدگی کے بعد۔ اس کے علاوہ واشک میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کی گاڑی کو IED سے تباہ کر دیا گیا اور اس کی ذمہ داری یعنی کوسٹ گارڈز کی، اور BLF پر جو حملہ BLF نے اس کی واشک اٹیک کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس کے علاوہ گوادر اور کیچ، یہ وہاں پر جو سلسلے چل رہے ہیں وہاں پر بھی کچھ کارروائیوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر اہم ترین معاملہ لورالائی میں پیش آیا گزشتہ شام، جہاں ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ اس کے علاوہ گوادر سے بھی 3 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ملی اور کیچ سے بھی 1 دہشت گرد مارا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپریشن کہاں کہاں شروع ہوا ہے اور BYC کیا کرنے جا رہی ہے، اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو وفاق اور 2 صوبوں یعنی سندھ اور بلوچستان کے درمیان جو فاصلے ہیں، جو خلیج ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے، اسپیس بڑا ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس اسپیس کو کنٹرول کرنے کے لیے، روکنے کے حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے جائے۔ فالٹ لائنز کو مذاکرات کی بجائے گولی سے پر کرنے کی کوشش یا ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ معاملات گولی سے نہیں ہوں گے۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جو ہے وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی مشن بنا تھا جس میں افراسیاب خٹک اور دیگر شامل تھے۔ اب وہ جب گئے تھے ڈیرہ بگٹی میں اور وہاں انہوں نے نواب اکبر بگٹی سے ملاقات کی تھی، تو نواب اکبر بگٹی نے ایک حیران کن بات کہی تھی، اور وہ حیران کن بات ایسی ہے کہ اگر آپ بھی سنیں گے تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ صرف شہادت سے 2 سے 3 دن پہلے نواب اکبر بگٹی نے افراسیاب خٹک سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مجھے یعنی نواب اکبر بگٹی کو اور بالاچ مری کو قتل کرنے کا ریاست فیصلہ کر چکی ہے، اور جنرل پرویز مشرف اصولی طور پر حکم جاری کر چکے ہیں اور کسی بھی وقت مجھے مار دیا جائے گا، لیکن میں اپنے اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اپنے وسائل سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جو میرے عوام کے، جو میرے لوگوں کے حق کا یہاں پر جو وسائل پہ حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس مزاحمت سے میں دستبردار نہیں ہوں گا۔ اگر بات کرنی ہے تو اس طرح آ کر بات کریں، قتل کرنا ہے تو کر لیں، میں بیٹھا ہوں اور میں مرنے سے نہیں ڈرتا۔ تو ایسے لوگ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہوں، یہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس سے بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ جو ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس تھا مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور اس وقت چیف جسٹس ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب، اور انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دیا تھا، اور اس کمیشن میں جو ہے وہ افراسیاب خٹک تھے، اختر مینگل تھے، رضا ربانی، مشاہد حسین، اسد عمر صاحب شامل تھے، اور ان کا کام تھا یہ چیک کرنا کہ بلوچستان میں آخر مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے کیا، بالخصوص طلبہ کو لاپتہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں جو چیزیں سامنے آئی تھیں، وہ رپورٹ خیر عدالت میں جمع ہو گئی، لیکن وہ جمع ہی ہو گئی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں عدالتیں کمپرومائزڈ ہیں، ججز کمپرومائزڈ ہیں، احکامات تو جذبات میں آ کر جاری کر دیتے ہیں، لیکن جب پیچھے سے فون آتا ہے تو پھر چپ سادھ لیتے ہیں۔ اس رپورٹ میں تو بلوچ طلباء کے حوالے سے اہم ترین انکشافات کیے گئے تھے کہ کس طرح ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو مینٹلی ڈس ایبل بنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں، کس طرح ان کے ورثاء کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ رپورٹ بھی سامنے نہیں ہے، اور ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھی، وہ بھی آج تک اس کا بھی پتہ نہیں۔ یہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنا تھا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، وہ بھی رپورٹ آج تک منظر عام پر نہیں ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے جو بھی چیزیں بنتی ہیں وہ سب بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح میں نے آپ سے ابتدا میں بات کی کہ ہمارے ملک کی پارلیمان اب غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ اب بڑے سے بڑے فیصلے پارلیمان کی بجائے ایپیکس کمیٹی میں، سینٹرل ایپیکس کمیٹی میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں۔ پارلیمان میں جو سینٹرل ایپیکس کمیٹی میں فیصلے ہوتے ہیں،
ان پر عمل درآمد کے حوالے سے جو قانون سازی ہوتی ہے پارلیمان کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی سینٹرل اپیکس کمیٹی جہاں پر اگر دیکھیں تو جو ایک منتخب حکومت ہوتی ہے وہ بے بس نظر آتی ہے، وہ بے اختیار نظر آتی ہے، وہ لاچار نظر آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ایک بھرمار ہو تو وہاں سول گورنمنٹ سوائے ہاں میں ہاں ملانے کی اور کر بھی کہہ سکتی ہے. جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ ٹھیک ہے پارلیمان نے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ سے اپنا اسپیس تو جو انکروچڈ اسپیس تھا وہ تو واپس لے لیا، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے تو پوری کے پورا پارلیمانی اسپیس ہی انکروچ کر لیا ہے. اس کو کیسے روک سکیں گے آپ؟ اس وقت اراکین پارلیمنٹ کی حیثیت ایسی ہے کہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے اور اس میں اسپیکر کہتا ہے آئیز ہیو اٹ یس اور نو، تو بس جن کو یس کرنا ہوتا ہے وہ یس کرتے ہیں، کیونکہ جن کو نو کرنا ہوتا ہے وہ واک آؤٹ کر کے جا چکے ہوتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ اس وقت یہ پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین پارلیمان ہے جس پر فیصلے آتے ہیں. کمپرومائز ایک پارلیمان ہے اور یہاں کے پارلیمنٹیرینز کمپرومائزڈ ہیں، اور جن جمہوری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پارلیمانی بالادستی کو قبول کیا جانا چاہیے تھا وہ سرنڈر ہو چکی ہے. پارلیمان کا اسپیس سرنڈر ہو چکا ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ میں لفظ مجھے کہنے پڑ رہے ہیں، اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو تو میں اس کے لیے دلی طور پر معذرت خواہ ہوں، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ پاکستان کا پارلیمانی نظام شریفوں نے ٹکے ٹوکری بیچ دیا ہے. اس کے علاوہ جس طرح میں نے بات کی کہ بی وائی سی کیا چاہتی ہے، کیا بی وائی سی صرف انتشار چاہتی ہے؟ بی وائی سی مذاکرات کیوں نہیں چاہتی؟ اس وقت حکومت بی وائی سی کو انگیج کیوں نہیں کرتی؟ کیوں ان کو جو ہے وہ دہشت گردوں کی پراکسی قرار دیا جاتا ہے؟ کیوں ان کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے؟ بات یہ کہی جاتی ہے کہ بی وائی سی کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ وہ دہشت گرد ہیں، لیکن ثبوت کا ہے یہ کوئی نہیں جانتا. آپ کی ایف آئی آرز اتنی کمزور ہیں کہ پچھلے 2 مہینے سے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبر بلوچ، شاہ جی جیل میں پڑے ہوئے 3 MPO میں. آپ ان کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہو اور آپ عدالت میں ان کو پیش نہیں کرتے ہو. تو اس ملک میں عدالتیں تو ختم ہو چکی، نظام عدل وائنڈ اپ ہو چکا، کیونکہ لوگوں کو اٹھا کر آپ جیلوں میں ڈال دو اور ان کو عدالتوں میں پیش بھی نہ کرو. یعنی جو آپ کا آئین جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس آپ کو دیتا ہے کہ آپ ان کو ختم کر دیں گے. بات کرتے ہیں کہ جی جو ہے وہ بی وائی سی مذاکرات نہیں چاہتی. اگر بی وائی سی مذاکرات نہیں چاہتی تو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اتنا بڑا لانگ مارچ لے کر ایک تکلیفیں، مشکلیں، عذاب، اذیتیں، تلخ لہجے، ایک روکھی سوکھی بےہودہ قسم کی نظروں کو برداشت کرتے ہوئے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کیا کرنے گئی تھی؟ کیا بیٹھی تھی؟ اس وقت تو حکومت میں جو نگران وزیر اعظم تھے وہ بھی بلوچستان کے تھے، انوار اللہ کاکڑ. مجھے تو کہ خون میں مجھے کہیں نہ کہیں کوئی ڈی این اے میں کوئی پرابلم نظر آتا ہے. اور چیف جسٹس اس وقت وہ بھی بلوچستان کے تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو 26ویں آئینی ترمیم کے بنیادی طور پر خالق ہیں، جنہوں نے پورے نظام عدل کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، جنہوں نے پوری عدلیہ کو حکومت کے تابع کر دیا. تو بی وائی سی تو وہاں بیٹھی تھی نا، وہ تو چاہ رہی تھی کہ آؤ ہم سے مذاکرات کرو، لیکن حکومت نے مذاکرات نہیں کیے تھے نا. حکومت مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ حکومت جانتی تھی کہ مسنگ پرسنز کا معاملہ کہیں اور کا ہے. تو اس وقت آئین بھی بہت معذرت کے ساتھ غیر مؤثر ہو چکا، پارلیمان بھی غیر مؤثر ہو چکی، پارلیمنٹیرینز بھی غیر مؤثر ہو چکے. اس وقت پورا سسٹم کہیں اور سے چل رہا ہے جس کے فائنل فیصلے سینٹرل اپیکس کمیٹی کرتی ہے. اس سے آگے میں کیا کہوں؟ جس طرح میں نے آپ سے بات کی ڈاکٹر اس کی مہجبین بلوچ کے حوالے سے کہ مہجبین بلوچ کی گمشدگی کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے. مہجبین بلوچ کی جبری گمشدگی نے یوں سمجھ لیں کہ بلوچستان کے معاملات پر ایک دم سے ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک جلدی پر تیل پھینک دیا ہے. ہر طرف سے چیزیں آ رہی ہیں. جس طرح جو ہے وہ معاملہ ہوا ہے بی وائی سی کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے. ان میں کہا گیا ہے کہ جبکہ بی ایس او نے طالبہ مہاجرین کی گمشدگی کو بلوچ کو جو ہے وہ بلوچ قومی غیرت پر حملہ قرار دیا ہے. ٹھیک ہے جی،
انہوں نے کہا ہے کہ بلوچ خواتین کو نشانہ بنانا پاکستان کی جبری گمشدگیوں کے منظم مہم میں خطرناک اضافے کی نشاندہی کرتا ہے، جو پہلے مرد طلباء اور کارکنوں پر مرکوز تھی، جبکہ یہ صنفی توسیع بین الاقوامی توجہ کی فوری ضرورت کو واضح کرتی ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کی تنظیموں کو بلوچستان میں ریاستی تشدد کی صنفی نوعیت کو تسلیم کرنا چاہیے اور انصاف اور احتساب کے تقاضوں کو بڑھانا چاہیے۔ عالمی برادری، خاص طور پر وہ ریاستیں، وہ ادارے جو پاکستان کی فوج اور سفارتی حمایت کرتے ہیں، ان خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند نہ کریں اور غیر محفوظ آبادیوں کے لیے شفافیت، انصاف اور تحفظ کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اس کے علاوہ BSO پرچار نے بھی ایک پروگرام کیا، اس میں بھی انہوں نے یہی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبہ مہاجبین بلوچ کی جبری گمشدگی بلوچ قومی غیرت پر حملہ ہے۔ ایک طالبہ کو غیر قانونی طریقے سے لاپتہ کرنا نہ صرف انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ بلوچ خواتین کی عزت و وقار اور قومی غیرت پر براہ راست حملہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں گزشتہ روز ہدا جیل کوئٹہ میں ڈاکٹر مارن بلوچ سے، بیبو بلوچ سے اور دیگر سے ساجد ترین ایڈوکیٹ اور آغا حسین بلوچ نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں کئی اہم امور زیر غور ہے اور اس میں کچھ پیغامات بھی باہر پہنچائے گئے۔ تاہم ساجد ترین ایڈوکیٹ نے کہا کہ ہم بلوچستان میں ہونے والے ظلم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس معاملے کو ہر ممکن پلیٹ فارم پر اٹھائیں گے۔ لیکن یہاں پر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی تحریک چلے گی، اور یہ جو تحریک چلے گی یہ اس کے حوالے سے جو ہدایات جاری ہوئی ہیں اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے، BYC کی اس قیادت کو جو باہر ہے ان کو کہا گیا کہ اگر 3 MPO میں مزید توسیع کر دی جاتی ہے یا BYC کی قیادت کو کسی FIR میں، کسی جھوٹی FIR میں گرفتاری ظاہر کر دی جاتی ہے اور پھر انہیں کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، اگر مہاجبین بلوچ کی عدم بازیابی ہوتی ہے، تو اسی صورتحال میں تمام ہم خیال جماعتوں سے رابطے کیے جائیں، سوشل میڈیا مہم کی تیاری بھرپور کی جائے اور عدالتی محاذ کے لیے وکلاء کی حمایت حاصل کی جائے اور ان سے رابطے بھی کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے آج اس وقت جب یہ آپ ویلاگ دیکھ رہے ہیں تو سوشل میڈیا پر مہاجبین بلوچ کے حوالے سے بھرپور ایک مہم شروع ہو چکی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپریشن ہے وہ کہاں کہاں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے 10 دن یعنی 19 مئی سے لے کر 29 مئی تک کہاں کہاں لاشیں گرتی رہیں۔ 19 مئی کو لیویز اہلکار یونس کو گھر سے اٹھا کر لے گئے اور اگلے روز جعلی مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ 21 مئی کو نوجوان ساجد کو اغوا کے بعد قتل کر کے لاش پھینک دی گئی۔ 22 مئی کو بارکھان کے علاقے بخاوا سے شیر جان کھیتران کو جبری طور پر لاپتہ کر کے زیر حراست تشدد کے باعث قتل کیا گیا۔ لاش 28 مئی کو لواحقین کے حوالے کی گئی اور احتجاج سے روکا گیا۔ 23 مئی کو حنیف ولد عزیز کو صبح 5 بجے گھر سے اٹھا کر 20 منٹ بعد قتل کر دیا گیا۔ 24 مئی کو صحافی لالا عبداللطیف کو بچوں کے سامنے گولی مار دی گئی۔ وہ پہلے بھی جبری گمشدگی کا شکار رہ چکے تھے۔ ان کے بھائی خالد نوید جو لیکچرار تھے ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا۔ 28 فروری 2025 کو لطیف کے خاندان کے 10 افراد کو اغوا کیا گیا، جن میں سے 7 کی لاشیں 7 مارچ کو پھینکی گئیں۔ راشد بلوچ لطیف کے بھائی کو 2011 میں اغوا کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ 26 مئی کو غوث بخش کو ملٹری کیمپ بلا کر اگلے دن مردہ حالت میں پھینک دیا گیا۔ 26 مئی کو 3 جبری لاپتہ افراد کی لاشیں ضلع دکی میں پھینک دی گئیں اور ان افراد کو مسلح تنظیم سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ تو اسی طرح آگے ہم اگر چلتے ہیں تو 27 مئی کو 26 مئی کو غوث بخش کو یہ کیا گیا۔ 27 مئی کو آوران میں فوجی آپریشن کے دوران گھر گھر تلاشی اور تشدد فائرنگ کی گئی۔ نتیجتاً ایک خاتون اور ایک نوجوان حوری بلوچ اور نعیم بلوچ
وہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ 27 مئی کو ایک گھر پر حملہ کیا گیا جس میں نوجوان نعیم اور حوری بی بی کو قتل کیا گیا۔ ساری یہ ایک ہی انسیڈنٹ میرے خیال میں لگتا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتہ برخان سے 7 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جو پہلے اغوا کیے گئے تھے اور بعد ازاں قتل کر کے ان کو مسلح تنظیموں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ 28 مئی تربت کے علاقے آبسر میں ڈیتھ اسکواڈ نے فائرنگ کر کے مسافر بلوچ کو قتل کیا۔ 28 اور 29 مئی کی درمیانی شب کوئٹہ سول ہاسپٹل سے لیبارٹری سائنس کی طالبہ اور پولیو کی مریضہ مہجبی بلوچ کو جبری طور پر اغوا کیا گیا۔ یہ تو ہیں وہ جو ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت کی جو اطلاعات اس موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ گوادر، کیچ کے مختلف علاقوں، پسنی اور ماڑا، اس کے علاوہ خزدار، کلات، مستون، ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر زمینی اور فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یعنی بلوچستان میں باضابطہ طور پر ہارڈ اسٹیٹ نے ایک کائنیٹک وے کو ایک حتمی شکل دیتے ہوئے بلوچستان پر چھٹے بہت بڑے آپریشن مسلط کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ کئی علاقے فائرنگ اور دھماکوں سے گونج اٹھے، کئی علاقوں کو حصار میں لے لیا گیا اور وہاں پر گھر گھر تلاشی کا عمل شروع ہو چکا۔ اس وقت تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ متعدد افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا چکا ہے جن کی تفصیلات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں، جبکہ کئی دیہاتوں کو آگ لگا دی گئی ہے اور کئی دیہات مسمار کر دیے گئے ہیں اس الزام میں کہ انہوں نے بی ایل اے کیا، جو کالعدم بی ایل اے اور بی ایل ایف اور بی آر اے سے ان دہشت گردوں کی سہولت کاری کی تھی۔ بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان میں لاشیں گر رہی ہیں، بلوچستان میں نوجوانوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ اب بلوچستان میں عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، لیکن شریفی میڈیا میں بلیک آؤٹ ہے۔ بالکل اس طرح بلوچستان میں ایسے بلیک ہولز پیدا ہو گئے کہ جہاں پر نوجوان جاتے ہیں تو پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ اسی طرح جو نیشنل میڈیا ہے وہاں پر بھی بلیک آؤٹ ہے۔ بلوچستان میں قیامت گزر رہی ہے، بلوچستان میں انسانیت مر رہی ہے، سسک رہی ہے۔ ایک اور غزہ جنم لینے جا رہا ہے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا انسانی سانحہ، انسانی المیہ رونما ہونے جا رہا ہے، لیکن ہمارا نیشنل میڈیا عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ان کی صبح عمران خان سے ہوتی ہے، شام عمران خان سے ہوتی ہے، چاہے وہ ان کا پیک ٹائم ہو، چاہے ان کا آف ٹائم ہو، ہر وقت ان کو عمران خان سے جڑی خبریں چاہیے ہوتی ہیں۔ اور دوسری اگر کوئی خبر چاہیے تو مودی نے یہ کر دیا تو مودی نے وہ کر دیا، بس اس کے علاوہ نیشنل میڈیا پر کچھ نہیں۔ سندھ جل رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہی میرے خیال میں آج گزشتہ روز جو ہوا تھا، ایک بہت بڑا ایک دردناک قسم کا سانحہ سیکیورٹی فورسز میں کہ 2 مختلف آپریشنز کرتے ہوئے بھارتی پراکسی سے منسلک 7 خارجی دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ سمیت 4 فوجی جوان شہید ہوئے ہیں۔ اب ان میں 42 سالہ لیفٹیننٹ دانیال اسماعیل شامل ہے، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ ضلع چکوال کے 42 سالہ نائب صوبیدار کاشف رضا اور اس کے علاوہ ضلع ہری پور کے لانس نائک فیاض علی اور ایبٹ آباد کے 26 سالہ رہائشی سپاہی محمد حمید شامل ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر علی میں جو واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ اب بھارت نے جو فتنہ الخوارج ہیں ان کو اپنا کواد کو کاپٹرز دے دیے ہیں۔ اب وہ دھماکہ دار مواد لے جاتے ہیں، جس طرح آج ہوا ہے صبح کو کہ ایک ہاسپٹل کے ٹی ایچ کیو تالکا ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ پر جو ہے وہ ڈرون اٹیک ہوا۔ شکر ہے کہ بم نہیں پھٹا، لیکن ہوا۔ تو اس طرح ایک حالات بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا ہمارے لوگوں کو دھوکے میں رکھ رہا ہے، فریب میں رکھ رہا ہے۔ پھر اس شریفی میڈیا میں اور اس گودی میڈیا میں فرق رہ کیا جاتا ہے؟ جب آپ صداقت کو بیچ دو، جب آپ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ جو امین ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ صادق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آپ صداقت کی باتیں کرتے ہو، آپ سچ کی باتیں کرتے ہو، پھر یہ باتیں کرنا چھوڑ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا حشر بھی، یعنی شریفی میڈیا کا حشر بھی گودی میڈیا جیسا ہو۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔